الرحمن الرحیم نحمد اللہ العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ، پچھلے لیکچر میں ہم نے حفاظت قرآن سے متعلق کچھ باتیں کی اور اس میں ہم نے صحابہ کرام کے دور میں قرآن سے شغف، قرآن کو یاد کرنا اور ان کی محرکات پڑھی کہ وہ کون سی محرکات تھی جس کی بنا پر صحابہ کرام قرآن کے حفظ کرنے میں، قرآن کا علم حاصل کرنے میں مشغول رہے اور قرآن جو ہے وہ سینوں میں انہوں نے محفوظ کیا۔ اور تقریباً 10,000 صحابہ کرام جو تھے حفاظ قرآن تھے۔ یہ تو وہ تھے جو جن کی تعداد معلوم تھی، اور ایسے صحابہ کرام جو کہ جزوی طور پر قرآن کا کوئی کچھ حصہ ان کو یاد تھا تو ان کی تعداد تو بہت زیادہ تھی جو شمار میں نہیں آ سکتا۔ اب قرآن کے عام جو حفاظتی تدابیر اللہ تعالیٰ نے، وہ ذرائع یا تدابیر اللہ تعالیٰ نے بنائے، یہ آج اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ حفاظتی تدابیر میں سب سے پہلے جو ہے وہ وعدہ خداوندی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کرنے کا ذمہ اپنے آپ پہ لیا، یعنی خود قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اس سے قبل کسی بھی الہامی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، بلکہ امت کے ہی حوالے کیا، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمانے کے حوادث کے ساتھ ساتھ جو ہے رد و بدل اور تحریف کا شکار ہو گئی، یہاں تک کہ وہ اپنی اصلی صورت ہی کھو گئی۔ جبکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج صدیاں بیت گئیں لیکن قرآن جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ اور موجود ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ بے شک ہم نے یہ ذکر، یہ نصیحت نازل کی اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ قیامہ کی آیت اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، کہ ہمارے ہی ذمے ہے اس قرآن کا جمع کرنا، اکٹھا کرنا اور بیان کرنا۔ اسی طرح سورہ اعلیٰ کی آیت سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولیں گے، یہ آیت۔ اور دوسری اگلی آیت سورہ عنکبوت کی ہے کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ یہ تمام آیات ایسی ہے جو اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے اور اس کے حفاظت کے انتظامات بھی فرمائے ہیں آپ اللہ تعالیٰ نے، کہ سینوں میں آج تک جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے قرآن منتقل ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا اور وحی کے نزول کے ساتھ ہی آپ کے دل و دماغ پر وہ وحی نقش ہو جاتی۔ اسی طرح پھر آپ صحابہ کرام کو بلاتے، ان کو لکھواتے، اور جو صحابہ کرام نہیں لکھ سکتے تھے وہ زبانی یاد کرتے اور پھر وہ آگے جا کر اس کی تعلیم دیتے۔ تو اس طرح سینوں، ایک سینے سے دوسرے سینے تک اور نسل در نسل یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور آج دنیا کے
کونے کونے میں حفاظ قرآن موجود ہے۔ یہ اسی وعدہ الہی کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہے قرآن سینوں میں محفوظ ہے۔ دوسرا ذریعہ قرآن کی حفاظت کا یا تدبیر کہہ سکتے ہیں ہم قرآن پاک کی حفاظت کا، وہ ہے طریق نزول۔ قرآن پاک کے نزول کا عرصہ یا طریقہ۔ قرآن پاک سے قبل جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، وہ لکھی ہوئی صورت میں یک بارگی نازل ہوئی۔ جیسا کہ تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے تختوں پر ان کو لکھی ہوئی چیزیں جو ہے وہ دے دی۔ تو سابقہ الہامی کتابیں یک بارگی لکھی ہوئی صورت میں نازل ہوئی، جبکہ قرآن کا طریقہ اس سے مختلف تھا۔ قرآن کے نزول کا جو طریقہ تھا وہ اس سے مختلف تھا۔ تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک تدریجاً حالات اور واقعات کے پیش نظر جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ چونکہ قرآن آخری الہامی کتاب ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنما کتاب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے نزول کا جو طریقہ اختیار فرمایا وہ ایسا بنایا کہ اس کا محفوظ کرنا سینوں میں آسان ہے۔ تو تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ اب اس تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کا ایک فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا یاد کرنا آسان ہوتا تھا۔ جیسے ابتدائی جو وحی نازل ہوئی اس میں 5 آیات نازل ہوئی سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیات نازل ہوئی اور یہ یاد کرنے میں بھی آسان۔ اسی طرح پھر کچھ عرصے بعد اسی طرح تھوڑی تھوڑی نازل ہوتی رہی اور یہ تمام عرصہ تقریباً 23 سال، 22 سال 2 ماہ 10 دن تقریباً یہ بنتے ہیں قرآن کے نزول کے۔ تو ایک تو اس کا یاد کرنا آسان، دوسرا اس کا محفوظ کرنا بھی آسان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے بعد تو آپ کو یاد ہو جاتی، پھر آپ کاتبین وحی کو بلاتے، ان سے یہ لکھواتے، تو جو صحابہ لکھنا جانتے تھے وہ تو اس کو لکھی ہوئی صورت میں بھی محفوظ کر لیتے تھے، اور جو صحابہ نہیں جانتے تھے وہ اس کو یاد کر لیتے تھے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو قرآن کا طریق نزول قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ تیسری تدبیر یا طریقہ جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے، قرآن کی تلاوت۔ قرآن میں خود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں قرآن کی عبارت کی تلاوت کی فہم اور سمجھ کے علاوہ اس کے عبارت، ان کی آیات اور کلمات کی تلاوت کرنے کی بہت تاکید آئی ہے اور بہت فضیلت حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن میں بھی اس کی جو ہے صلحاء کی، نیک لوگوں کی جو صفات بیان ہوئی ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ رات اور دن میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل و آناء النہار۔ اسی طرح وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ قرآن کی تلاوت میں صبح اور رات کے جو اوقات ہیں ان کو فضیلت حاصل ہے۔ اس طرح کے دونوں آیات میں جو ہے اس کا ذکر ہے، آناء اللیل و آناء النہار، دن اور رات کے اطراف میں، یعنی غروب کے اوقات میں، رات میں
اور صبح کے اوقات میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں صلحاء کی. یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی یہ صفات بیان فرمائی ہے. اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی تلاوت قرآن کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب بیان ہوا ہے حدیث شریف میں. جیسے کہ ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں من قرأ حرفا من القرآن فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور نیکی جو ہے وہ 10 گنا ہے. پھر راوی جو ہے روایت کرتی ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام الف ایک حرف ہے، اور میم الگ ایک حرف ہے. یعنی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں. تو الف لام میم پر کل 30 نیکیاں بنتی ہیں. اس طرح دوسری احادیث میں بھی قرآن کی تلاوت، اس کے علوم کے اصول کی جو ہے ترغیب دی گئی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ 2 چیزوں میں رشک جائز ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآنی علوم سے نوازا ہو اور وہ رات اور دن اس میں مشغول رہے. یعنی قرآن کے تعلیم و تعلم، سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں وہ مصروف رہے، خود اس کے سیکھنے میں رات دن مشغول رہے. تو یہ ایسی خوبی ہے، ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ جس پہ رشک کرنا جائز ہے. اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس طرح مجھے تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح قاری قرآن کو عام لوگوں، دوسرے لوگوں پر فضیلت حاصل ہے. اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت اور نماز سے روشن رکھو. میری امت میں سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے. تلاوت اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، اسے نہ چھوڑو. یعنی قرآن کی تلاوت، اس کا علم، اس کا سیکھنا اور سکھانا ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں، انعامات ملتے ہیں. دسترخوان سے مراد کہ جس طرح دسترخوان پہ انسان جو ہے مختلف نعمتیں سجا کر کھاتا ہے، اس سے فیضیاب ہوتا ہے، تو یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی دسترخوان ہے کہ اس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے سے وہ انعامات ملتی ہے، اور جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں. اسی طرح قرآن کی تعلیم اور تعلم کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے، وعلمہ، اور اس کو سکھائے گی. تو قرآن تلاوت قرآن کی یہ ترغیب اور تاکید حفاظت قرآن میں بہت معاون اور مددگار ثابت ہوئی. مسلمان ہمتاً قرآن پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہو گئے. عصر اول ہی سے جو ہے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. دنیا میں کوئی کتاب یا صحیفہ قرآن مجید کی برابری نہیں کر سکتا اس معاملے میں کہ جو قرآن کو حاصل ہے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں پڑھی جاتی جس طرح کے قرآن جو ہے وہ
دن رات دنیا کے کونے کونے میں اس کی تلاوت اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ جو ہے روز اول سے لے کر آج تک جاری ہے۔ اور اس کے معنوی تعلیم کے علاوہ، یعنی اس میں جو علوم ہے، جو معارف ہے، اس کے علاوہ صرف اس کے تجوید اور قرات اور اس کے پڑھنے کے لیے بھی دنیا میں ہزاروں مدرسے جو ہے وہ قائم ہیں۔ اسی طرح ہر سال رمضان کے مہینے میں کروڑوں مسلمان قرآن کو سنتے ہیں، تراویح میں حفاظ سے سنتے ہیں، اور اس کے جو ہے اعتراف مشہور مستشرق چارلس فرانس رپورٹر صفحہ 81 پر اس حقیقت کا اعتراف یوں کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بائبل کی جلدیں زیادہ فروخت ہوتی ہو، لیکن پیغمبر اسلام کے پیروکار قرآن کی آیات دن میں 5 مرتبہ اس وقت سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ باتیں کرنا سیکھتے ہیں، یعنی بچے کو بھی قرآن کی آیات جو ہے وہ یاد ہوتی ہے، والدین ان کو یاد کراتے ہیں، تو یہ فضیلت صرف قرآن کو حاصل ہے۔ یہ تمام جو فضائل اور ترغیبات قرآن اور حدیث میں تلاوت قرآن کے بارے میں بیان ہوئی، تو یہ سب سے اہم ایک ذریعہ ہے قرآن کی حفاظت کا۔ بلکہ آج کل تو 7، 8 سال، 9 سال کے بچے بھی حفاظ قرآن موجود ہیں۔ 9 سال کی عمر میں بھی بچے جو ہے حافظ قرآن آپ کو ملیں گے۔ چوتھی اہم تدبیر جو ہے وہ حفظ قرآن ہے۔ حفاظت قرآن کی ایک اور اہم ذریعہ قرآن مجید کا حفظ کرنا۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے۔ قرآن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ سینوں میں بیٹھ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، حرف بحرف جو ہے وہ یہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور عرب کے علاوہ جو عجمی لوگ ہیں جو اس زبان کو سمجھتے بھی نہیں، وہ بھی اس کو آسانی سے یاد کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن کی ایک معجزاتی شان ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ 10,000 حفاظ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود تھے، اور جو جزوی طور پر حفاظ قرآن کے جزوی حافظ تھے، یعنی مکمل حافظ قرآن نہیں تھے، ان کی تعداد تو بے شمار ہے۔ اور آج بھی دنیا کے کونے کونے میں آپ کو حفاظ قرآن ملیں گے، چھوٹی عمر سے لے کر بڑی عمر تک کے نوجوان خواتین میں حفاظ قرآن جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ اس قرآن کی عظمت اور فضیلت کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے سینے میں قرآن کو جگہ دی اور اس کو اپنا حرز جاں بنایا ہے، اور دنیا میں لاکھوں حفاظ ایسے موجود ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کے لیے وقف کر رکھی ہیں۔ حفاظ قرآن کی اس کی ایک وجہ حفاظ قرآن کی جو قرآن سے شغف اور محبت ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات ہے۔ اس کی جو ہے ترغیب اور فضیلت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پہ بیان فرمائی ہے، اس وجہ سے زیادہ رغبت کے ساتھ ایک مومن یا مسلمان جو ہے وہ قرآن کے علوم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔
جیسے حافظ قرآن کے لیے یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے خاندان کے ایسے 10 بندوں کی شفاعت اس حافظ قرآن کی ان کے حق میں شفاعت قبول ہوگی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کے جو موتیوں کی روشنی ہے وہ اگر دنیا میں حاضر ہو جائے تو سورج اور چاند کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جائے۔ اس طرح ایک اور حدیث شریف میں روایت ہے کہ جس کی کھال میں قرآن ہوگا وہ آگ میں نہیں چلے گا، یعنی قرآن اگر قلب میں محفوظ ہے تو ایسا قلب جو ہے وہ اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی جائے تو اس کا قلب جو ہے وہ آگ کی تپش سے محفوظ رہے گا، اس کا قلب جو ہے وہ نہیں جلے گا۔ اس طرح ایک اور حدیث شریف میں ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت حافظ قرآن کو حکم ہوگا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، طے کرتا جا، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہی تیرا مقام ہے۔ تو تمام الہامی کتابوں میں قرآن مجید ایک ایسی منفرد کتاب ہے جو اپنی اصل حالت میں حرف بحرف موجود، اور اس میں ایک حرف لفظ کی کمی بیشی یا تبدیلی نہ ہوئی اور نہ ہی اس کا آئندہ امکان ہے، اور اس بات کی شہادت جو ہے وہ غیر مسلم بھی دینے پر مجبور ہے۔ مشہور مستشرق ولیم میور نے اپنی کتاب لائف آف محمد میں لکھا ہے، قرآن مجید کا کوئی جز، کوئی فقرہ اور کوئی لفظ ایسا نہیں سنا گیا جس کو جمع کرنے والوں نے چھوڑ دیا ہو، اور نہ کوئی لفظ ایسا پایا جاتا ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ بعد میں داخل کیا گیا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ان احادیث میں جن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتیں محفوظ اور بیان کی گئی ہے تو اس کا بھی ضرور پتہ چلتا۔ اسی طرح 1933 میں جرمنی کی میونخ یونیورسٹی میں ایک ادارہ تحقیقات قرآن کے لیے جو ہے قائم کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کی صحت کو پرکھنا کہ آیا جو مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن اپنی اصل حالت میں اسی طرح محفوظ ہے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے دنیا کے کونے کونے سے قرآن پاک کی جو ہے نقول یا صحیفے جو ہے وہ جمع کیے، اکٹھے کیے، تاکہ اس بات کا پتہ چلایا جا سکے کہ جو مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن اپنی اصل حالت میں ایسا ہی محفوظ ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو یہ کس حد تک درست ہے یہ دعویٰ۔ اور یہ عمل انہوں نے قرآن پاک کے نسخوں کے اکٹھا کرنے کا یہ عمل جاری رکھا، یہاں تک کہ 42,000 نسخے انہوں نے اکٹھے کیے۔ پھر ان نسخوں کا انہوں نے آپس میں تقابل کیا، کمپیریزن کی، ہر نسخے کا دوسرے نسخے کے ساتھ کمپیریزن کی کہ کہیں رد و بدل تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں ایک جملہ درج ہے اور دوسری نسخے میں ایک اور طرح سے درج ہے، یا الفاظ یا مفہوم جو ہے وہ الفاظ کے رد و بدل کہیں تو نہیں کی گئی۔ تو یہ عمل انہوں نے جاری رکھا یہاں تک کہ وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ انہوں نے پھر ایک رپورٹ شائع کی اور اس میں یہ اعتراف کیا گیا کہ ان نسخوں میں کہیں کہیں کتابت کی اغلاط تو ملتی ہے۔ کتابت سے مراد یعنی
لفظ کو واضح نہ لکھا گیا ہو، کہیں جو ہے ایک حرف دوسرے سے ملا لیا گیا ہو، یہ کتابت کی غلط ہے، لیکن اختلاف روایت ایک بھی نہیں۔ اس طرح حفاظت قرآن کا وعدہ خداوندی آج بھی قائم ہے۔ یہ تحقیق ڈاکٹر حمید اللہ نے کی ہے، اور 1933 میں میونخ یونیورسٹی میں یہ ادارہ قائم ہوا، جو یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ جو مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ قرآن اپنی اصل حالت میں آج بھی موجود ہے، یہ سچ ہے، یہ درست ہے۔ لہذا یہ قرآن ہمارے پاس آج اسی طرح من و عن موجود ہے جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو آج کا ہمارا یہ موضوع بھی اسی پر ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔